أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے پہلے کی قسط میں وہی جنگ احد کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس قسط میں بھی اس کے آگے کی باتیں، جیسا کہ پیچھے والی قسط میں آپ سے بتایا تھا کہ جناب حمزہ کی بہادری کے بارے میں اور کس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی۔ یہ تو پتہ ہے کہ جب جنگ احد شروع ہوتی ہے تو نمایاں کارنامہ تاریخ جو بتاتی ہے وہ 3 حضرات کا نام لیتی ہے۔ اس میں جناب حمزہ اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے علاوہ ایک اور صحابہ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جناب حمزہ نے پہلے بار میں بہت بہادری سے مشرکین کا قتل کیا، مولا علی نے بہادری سے مشرکین کا قتل کیا، اور اس کے بعد جب لڑائی بگڑی، یعنی کہ اس طریقے سے لڑائی بگڑی کہ جب وہ درے سے لوگ تیر انداز چھوڑ کے ہٹ گئے اور پیچھے سے حملہ ہو گیا، تو دونوں طرف سے اسلام کی فوج جو ہے وہ مشرکین کے درمیان پسنے لگی۔ تو ایسے میں جو مال غنیمت لوٹنے والے حضرات تھے، معزز صحابہ کرام، وہ بھاگتے ہیں، اور اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ پہاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اسلام کی فوج میں افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے بھی حملہ کفار کا اور آگے سے بھی حملہ کفار کا۔ اب ایسے میں چند افراد بچتے ہیں اسلام کی فوج میں جنہوں نے اپنی جانثاری سے کام لیا۔ ان میں تقریباً 150 سے 200 افراد تھے جو کہ بہادری کے ساتھ لڑنے لگے، لیکن وہ منظم طریقے سے لڑ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ ایسا یکبیک حملہ ہوا کہ منظم طریقے سے یہ لوگ لڑ نہیں پائے، اور کوئی الگ جنگ کر رہا ہے، کوئی الگ جنگ کر رہا ہے۔ اسی میں جناب حمزہ ایک طرف جنگ کر رہے ہیں، مولا علی دوسری طرف جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جناب حمزہ نے بھی وہی، کیونکہ یہ اسلامی فوج کے شیر تھے اور ان کی ہیبت سے دشمن ان کے نام سے کانپتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے جناب حمزہ پر، مولا علی پر دی جا رہی تھی کہ ان کو کسی صورت سے قتل کیا جائے۔ اب جیسا کہ اس کے پہلے بھی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ ایک وحشی کو اس بات پر تیار کیا گیا جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور جو ماہر تھا اپنا وہ حربہ پھینکنے میں، جو حبشی غلام تھا، اور وہ حبش میں اس طریقے کا حربہ استعمال کیا جاتا تھا جو پھینک کر وار کیا جاتا تھا، اور اس میں وہ ماہر تھا۔ اور اس سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم جو ہو جناب حمزہ کو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مولا علی میں سے کسی بھی ایک کو اگر تم شہید کر دیتے ہو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو وہ اپنی آزادی کے لیے اس جنگ میں آیا تھا، اور وہ اسی طاق میں تھا کہ کس طریقے سے ان میں سے تینوں لوگوں میں سے کسی میں کو ہم قتل کر دیں۔ اور اس کا خود کا یہ بیان ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نہیں قتل کر سکتے، ہمیں امید نہیں ہے، لیکن ہاں جناب حمزہ اور مولا علی جب جنگ میں مصروف رہیں گے تو ہم موقع پا کر ان میں سے کسی ایک کو قتل کر لیں گے۔ اور وہی ہوا کہ جناب حمزہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ جو تھا جناب حمزہ کا اور مولا علی کا، دونوں لوگوں کا، کہ ان کے کفار قریش کے جو علم بردار ہیں، جو علم اٹھائے رہتے ہیں، ان کو قتل کرنا۔ اور یہی کیا جناب حمزہ نے۔ سب سے پہلے کفار کا علمدار ارتاد بن عبد الشرحبیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر جنگ کرتے کرتے دوسرے علمدار کو قتل کرنے میں، اسی کی سے جنگ میں مصروف تھے، اور پورا دھیان اس کو قتل کرنے میں تھا، جس کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ سباب بن عبد
عزا تھا جو ابو نیاس کے کنیت سے جانا جاتا تھا، اسے قتل کرنے میں مصروف تھے اور وہ کہیں دھیان اور نہیں تھا، صرف اسی کے اوپر ان کا دھیان تھا، اور اس کا فائدہ اٹھایا اس وحشی نے۔ وحشی نے جب دیکھا کہ یہ اس میں قتل کرنے میں، اسے جنگ کرنے میں مصروف ہیں جناب حمزہ، تو اس نے دور سے وہ حربہ پھینکا، اتنا سخت، اتنے تیز حربہ وہ پھینکا کہ وہ آ کر سیدھے جناب حمزہ کے سینے پر لگا اور سینہ اور شکم کو چاک کرتا ہوا ان کے پیروں کے پاس آ کر گر گیا۔ اور اتنا سخت وہ حربہ تھا کہ جس سے جناب حمزہ کا لہو اس طریقے سے فوارے کی طرح سے بہنا شروع ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتے ہیں، ایک شیر کی طرح گرتے ہیں۔ لیکن وحشی کا خود کا یہ بیان ہے کہ وہ ان کی ہیبت سے اتنا زیادہ جو ہے مرعوب تھا کہ ان کے قریب نہیں پہنچ سکا وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھتا رہا۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ روح جو ہے جسم سے مفارقت کر گئی ہے اور روح نکل چکی ہے، جناب حمزہ شہید ہو چکے ہیں، تب اس نے ہمت کیا، اور ہمت کرنے کے بعد ان کے قریب آتا اور وہ حربہ اٹھا کر چلا جاتا، اور پھر وہ جنگ سے ہی چلا جاتا ہے اور وہ جنگاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد تو حل ہو گیا، کیونکہ اسے اپنی آزادی چاہیے تھی، غلامی سے نجات چاہیے تھی، اسے غلامی مل گئی، اس کے بعد وہ جنگ میں نہیں اترتا ہے۔ اس طریقے سے جناب حمزہ کو وہ شہید کر دیتا ہے۔ جناب حمزہ کو شہید کرنے میں جہاں ایک طرف اس جبیر بن مطعم کا جس کا وہ غلام تھا اس کا ہاتھ تھا، دوسری طرف اس کا حوصلہ بلند کرنے میں ہندا جگر خارا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے دل میں وہ جو بدر کا بدلہ لینے کا جو جذبہ بھڑک رہا تھا، اور اسی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس جذبے کو کم کرنے کے لیے وہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو میدان جنگ میں آتی ہے، اور اسی وحشی کو لے کر آتی ہے، اور وحشی سے کہنے کے بعد کہتی ہے کہ تم جناب حمزہ کا پیٹ چاک کرو، اور اس نے جناب حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا، اور اس ہندا جگر خارا نے جناب حمزہ کا جگر کو لے کر اسے چبایا، اور چبانے کے بعد جب چبا لیا اس نے، لیکن وہ چب نہ سکا، تو اس نے پھر اسے تھوک دیا۔ یہی جو ہے وہ سبھی مورخ لکھتے ہیں، بلکہ ایک اور مورخ جو ہیں وہ عبد الابر جو ہیں، وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کلیجے کو بھون کر کھایا، لیکن یہ زیادہ تر مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کلیجے کو اس نے چبانا چاہا، لیکن وہ کلیجہ چب نہیں سکا، تو پھر اس نے تھوک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ جو احد کے شہداء تھے ان کی لاشوں کا مسئلہ کروایا، یعنی ان لاشوں کا ناک اور کان کٹوایا۔ ناک کان کٹوانے کے بعد اس کا وہ ہار بناتی ہے، اور ہار بنانے کے بعد وہ اپنے گلے میں اس ہار کو پہنتی ہے، اور جو سونے کا ہار اور گلوبند وہ پہنے ہوئے تھی وہ سب اس وحشی کو انعام کے طور پر دے دیتی ہے۔ اپنا تمام سونے کا جو بھی قیمتی شے تھی وہ سب وحشی کو دے دیتی ہے، اس لیے کہ اس نے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ انعام کے طور پر دے دیتی ہے، اور خود ان شہداء کے ناک اور کان سے بنے ہوئے ہار کو اپنے گلے میں ڈالتی ہے، اور اس کے بعد ایک پہاڑی پر جا کر ایک شعر جو ہے وہ پڑھتی ہے، جس سے اس کا کلیجہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، کیونکہ بدر میں اس کے بہت سارے جو ہے یعنی کہ اس کا باپ بھی مارا گیا تھا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا، اس کا بھائی بھی مارا گیا تھا، وہی بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنی انتقام کی آگ کو اس طریقے سے ٹھنڈا کیا۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرا جو سمجھیے کہ جنگ احد میں جس کا رول ہے وہ ہے مولا علی۔ مولا علی نے پہلی بار بھی جب جنگ ہوئی تو شروعات ہی جو ہے ان کا جو علم بردار تھا، یعنی کہ حنظلہ کو مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے وہ ان کی فوج جب ایک ساتھ مل کر آتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے مارنا شروع کیا کہ وہ اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اکھڑنے کے بعد وہ فوج بھاگ جاتی ہے، اور فتح جو ہے وہ اسلام کی ہو جاتی ہے۔ اب وہیں پر تو مال غنیمت جب یہ لوگ لوٹنے لگے
تو پھر وہی درے سے جس پر جو ہے تعینات کیا گیا تھا، اور جو رسول نے کی دوربینی نظریں جسے دیکھ رہی تھیں، اور وہاں پر درے پر وہ تیر اندازوں کو 50 تیر اندازوں کو جو روکا گیا تھا اسی وجہ سے کہ جنگ بگڑنے نہ پائے، لیکن ان کا جو ہے دنیا کی ہرس کی وجہ سے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے جب وہ درہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہاں سے دوسرا حملہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ مسلمان کے جو فوج تھی، یعنی کہ انصار اور مہاجرین کی جو فوج تھی، ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اور زیادہ تر یعنی کہ 700 افراد میں سے 100-150 افراد جو ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، جن کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، اور فرار اختیار کر کے جس کو جہاں بھی راستہ ملتا تھا، کوئی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، کوئی مدینے میں جا کے چلے گئے، یہ اس کے پہلے بتا چکے ہیں، ان کے نام بنام جو ہے تاریخ نے ان کے نام تک محفوظ کیے ہیں کہ کون کون کہاں گیا، کیسے گیا۔ اب اس کے بعد مولا علی نے جب یہ دیکھا کہ اس بھاگی ہوئے مطلب ان کے سپاہی بہت کم ہے، اب 100-150 سپاہی کو لے کر مولا علی جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں کیونکہ حملہ ہو چکا ہے، تو اب ان کی دوربینی نظروں نے جو دیکھا اور جو انہوں نے عقل سے جو کام لیا، تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ تاریخ نے جو بھی منظر کشی کی ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں کی ہے، اس کو اگر اپنی عقل سے دیکھا جائے اور عقل کے آئینے میں ان روایات کو جب دیکھا جائے تو اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ اب یہ 150 کا لشکر لے کر مولا علی کو ان 3000 کے لشکر سے لڑائی کرنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 3000 کا کہاں لشکر اور کہاں 150 افراد، تو کس طریقے سے جو ہے اس سے لڑنا ممکن ہو سکتا ہے۔ بھائی ایک ہی فرد جو ہے 3000 کو قتل کر دینا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ تو اب اس میں مولا علی نے یہ سوچا کہ ان کے جو علمدار ہیں ان کو جو ہے جن کے پاس علم ہے، جب ان کو قتل کر دیا جائے گا تو خود بخود لشکر جو ہے اس کا حوصلہ ختم ہو جائے گا، اور اس وجہ سے مولا علی نے بس یہ اپنا ہدف بنا لیا، اپنا ٹارگٹ یہ بنا لیا کہ جو بھی علمدار ان کا ہے اسے قتل کرنا ہے۔ اچھا، اس طرف سے بھی وہ بھی تو تیار تھے، اور انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ بدر میں جو نتیجہ ہوا تھا وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ علمدار جو ہیں وہ مارے گئے، جس کی وجہ سے بدر کے سپاہیوں نے شکایت بھی کی تھی کہ ہم جو جنگ ہارے ہیں تو وہ علمدار کی کمزوری کی وجہ سے ہارے ہیں، جن کے پاس علم تھا وہی جو ہے کمزور رہے، اس لیے ہمارا پیر اکھڑ گیا۔ تو اب جب یہاں احد میں یہ آئے تو اس بات کی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے جنگ کے میدان میں آ کر ان سے کہا، کون؟ جو علمداری کرتے تھے کفار کی، وہ پورا ایک خاندان تھا جسے جو ہے علمداری کا منصب جو ہے کفار کی علمداری کا منصب ملا ہوا تھا، تو وہ بنی عبدالداد کا خاندان تھا۔ تو اب یہ ابو سفیان آ کے بنی عبدالداد کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بنی عبدالداد کے لوگوں، تمہارے پاس علمداری کا منصب ہے، تو اب تمہیں اس طریقے سے علمداری کرنا ہے کہ تمہیں جو ہے تمہارا پاؤں نہیں اکھڑنے پائے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا لشکر پسپا نہ ہونے پائے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تم پہلے سے بتا دو، ہم خود علمداری کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا ہے، علمداری کا منصب اپنا چھوڑ دو اگر اسے نہیں نبھا سکتے ہو تو اب ان کی انا کی بات آ گئی تھی کہ بنی عبدالداد کے لوگوں نے کہا، نہیں، ہم اپنا منصب جو ہے نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی جان تو گنوا سکتے ہیں لیکن اپنا منصب نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ اس طریقے سے لڑنے کے لیے تیار تھے کہ کچھ بھی ہو جائے کفار اور قریش کا علم جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنے پائے، اور جیسے ہی گرتا ہے فوراً دوسرا جو ہے وہ اسے اٹھا لے۔ تو جہاں ان کی انا کی بات تھی، انہوں نے بھی اپنی جان پوری لگا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی جو عورتیں آئی ہوئی تھیں وہ بھی ان کو جو ہے حوصلہ بڑھا رہی تھی ان کا، اور یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو علم گرنے نہ پائے، اور ساتھ ساتھ جو ہندا تھی وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اور بار بار ان عبدالداد والوں کو یہ بتا رہی تھی، خاندان عبدالداد والوں کو، دیکھو تمہارا علم زمین پر نہیں آنا چاہیے،
اور یہ کہتے کہتے جنگ میں وہ کہتی ہے کہ یہ تبری جو ہے اس بات کو لکھتے ہیں، اور شاباش بنی عبدالداد، شاباش پشت پناہ بن کر حمایت کرنے والوں، شمشیر برا سے وار پر وار کرتے رہو۔ اس طریقے سے ہندا جگر خارا جو ہے وہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ مولا علی نے یہ دیکھا کہ جب تک ان علمداروں کو نہیں برپا کیا جائے گا، اتنی بڑی فوج کو کے پیر کو اکھاڑنا اور ان کو شکست دینا وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے بس علمداروں کو اپنا ہدف بنایا، جو کفار کے علمدار تھے، جس کے ہاتھ میں بھی علم تھا بس اسے قتل کیا، اسے تہ تیغ کر دیتے تھے۔ تو اب چونکہ یہ بھی تیار تھے تو علمدار کو یہ ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیں گے، پورے سپاہی اس کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے کہ کسی صورت سے علمدار بچ جائے تاکہ ہمارا علم نہ گرنے پائے، ہمارا نشان نہ گرنے پائے۔ اور مولا علی کی یہ پوری کوشش رہتی تھی کہ اسے جو ہے قتل، اور یہی کیا انہوں نے۔ پہلے ایک علمدار جو آیا، جو علم لے کر آیا، اسے قتل کیا، پھر اس کے بعد دوسرے نے فوراً علم اٹھایا، اسے قتل کیا، پھر تیسرے نے علم اٹھایا، اسے قتل کیا۔ اس طریقے سے یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ جب ان کا کفار کا علم زمین پر گر گیا تو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور ہر انسان یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم علم اٹھا لیتے ہیں تو بس ہم قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت مولا علی کی شمشیر جو ہے بہت زوروں پر ہے اور وہ انہی کو قتل کر رہی ہے جو علم اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ اور جب یہ ہوا کہ وہ پست ہو گئے اور اس پر یہ دیکھا کہ جو ہے علم زمین پر کافی دیر تک پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، پھر اس میں ایک عورت تھی، وہ آگے بڑھتی ہے، عمرہ بنت علقمہ حارثہ، اس نے علم اٹھا لیا۔ اب جب اس نے علم اٹھایا اور علم اٹھانے کے بعد لڑنے کے لیے آگے بڑھی تو اب یہ عرب کے لوگوں کی غیرت سامنے آ گئی، ان کی حمیت سامنے آ گئی، تو فوراً جو ہے وہ دوسرا ایک شخص بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد اس سے علم لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ جو کفار کا علم تھا وہ ایک حبشی غلام لیتا ہے، جس کا نام تاریخ نے بتایا ہے، ثواب اس کا نام تھا، اس کے ہاتھ میں علم ہوا تھا، اور یہی کفار قریش کا آخری علمدار بنا۔ غلام تھا لیکن وہ پرچم لے کر آگے آتا ہے، اور جیسے ہی پرچم لے کے آگے آتا ہے مولا علی نے اس کو تہ تیغ کیا۔ اب جب وہ تہ تیغ ہو گیا تو پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ پرچم کو اٹھاتا، وہ علم کو اٹھاتا، اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جیسے ہی کفار پاؤں اکھڑتے ہیں، فوج بھاگتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب مولا علی کو موقع ملتا ہے، وہ واپس وہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں۔ اسی درمیان مولا علی کو یہ صدا جب وہ بلند ہوئی تھی کہ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ آواز جو ہے مولا علی نے بھی سنی، تو یہ اوروں کی طرح تھوڑی تھے کہ اب رسول جب شہید ہو گئے تو ہم کس کے لیے لڑیں اور اس کے بعد جو ہے میدان کو چھوڑ دیں، بلکہ مولا علی کی تیغ اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا جب رسول ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی تیغ کی رفتار اور بڑھ گئی اور لوگوں کو شدت سے کاٹنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ وہ جو کفار کا حربہ جس وہ استعمال کیا تھا کہ اس سے جو ہے وہ ان کی حوصلے پست ہو جائیں گے، مولا علی نے اس حوصلے کو اور بڑھا دیا کہ اب اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے جب رسول نہیں ہے، اور اس شدت سے لوگوں کا قلع قمع کیا کہ الحفیظ اور کی صدا بلند ہونے لگی اور لوگ جو ہیں وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب جب یہ فوج بھاگ گئی تو اب رسول کے پاس مولا علی آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول زخمی ہو گئے ہیں، ان کا دندان مبارک ٹوٹ گیا ہے۔ تو اب آپ رسول کے پاس آتے ہیں تو پھر جو بھاگی ہوئی فوج تھی اس کی ایک ٹکڑی پھر آتی ہے تاکہ وہ رسول پر جو ہے وہ حملہ کریں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جب ہمارے علمداروں کو جو ہے وہ قتل کر دے رہے ہیں، اب ہم جب رسول کو قتل کر دیں گے تب یہ جو ہے ہمیں فتح حاصل ہوگی اور اسلام کی فوج کو شکست ملے گی۔
تو ایک ٹکڑی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ رسول کی طرف حملہ کرتی ہے. رسول نے مولا علی سے کہا کہ ذرا دیکھو یہ ٹکڑی ہماری طرف آتی ہے، اس کو جو ہے دیکھو. بس مولا علی آگے بڑھتے ہیں اور اس طریقے سے جنگ کرتے ہیں کہ اس کو بہت سارے لوگوں کو اس میں قتل کرتے ہیں، اسے تتر بتر کر دیتے ہیں. وہ بھاگ جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑی اور آتی ہے. پھر رسول خدا نے کہا دیکھو ایک گروہ اور آ رہا ہے. مولا علی نے اس کی طرف جا کر حملہ کیا اور اس کو تتر بتر کرنے کے بعد اس میں سے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا. اس طریقے سے جب قتل کیا تو پھر تبری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جبریل امی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جبریل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ علی نے جو ہے اپنی جانثاری کا کیا کارنامہ جو ہے پیش کر دیا اور کس طریقے سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور جنگ پر جنگ کیے جا رہے ہیں. کیونکہ جب اتنی بڑی فوج سے لڑ کر آئے تھے جس میں علمداروں کو، تو بہت زیادہ تھک گئے تھے، بہت زیادہ جو ہے ان کو زخم بھی لگ چکا تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو 16 شدید زخم لگے تھے. اور اس میں مولا علی کی زبان یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 زخم تو ایسے لگے کہ جب وہ 4 زخم لگے تو مولا علی سنبھل نہیں پائے بلکہ زمین پر گر گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب ان 4 زخم لگے تو کس طریقے سے علی میں سنبھلے؟ تو آپ نے بتایا کہ جبریل امین نے ان کو اٹھا کے بیٹھالا. اتنے شدت کا دم. اس کے بعد یہ ٹکڑیوں سے لڑنا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں سے لڑ کے رسول خدا کو جب بچاتے رہے، تب جو ہے رسول نے کہا، جبریل نے کہا اور آپ کے کہ یہ کیا جانثاری کا مظاہرہ علی کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ کیوں نہ کریں، کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں. جب یہ کہا تو جبریل امی کہتے ہیں اور میں آپ دونوں سے ہوں. اور اسی کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اسی وقت ایک آواز فضا میں گونجی. لوگوں نے وہ آواز سنی جس آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو آواز وہ یہ تھی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی علی کے جیسا جوان نہیں ہے اور کوئی ذوالفقار کے جیسی تلوار نہیں ہے. یہ آواز لوگوں نے سنی اور اس طریقے سے مولا علی نے رسول خدا کو بچایا. اور بچانے کے بعد جب پوری طریقے سے یہ کفار کی فوجیں چلی جاتی ہیں، اب مولا علی اپنے ڈھال کو لیتے ہیں، اسے الٹی کر کے اس میں پانی لے کر آتے ہیں اور رسول خدا کے زخم کی وجہ سے جو خون لگا اس سے صاف کرتے ہیں، اسے دھلاتے ہیں، آپ کا چہرہ دھلاتے ہیں، رسول کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اب اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.